ختم ہو گئے, خیمہ بن گیا پرندوں کا. پھر کس نے پکارا مرے وہ کو؟ اور حکم کس نے دیا؟ تو ہم اللہ والوں کو پکارتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے. تو کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں ہم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا. تو مرنے کے بعد جو ہے, دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کی سماعت دیکھنے کی طاقت, سماعت سننے کی اور بصیرت دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے جنگ کے دوران کفار کی لاشوں کے پاس سے گزرے اور کفار سے کہا کہ جو میں کہتا تھا وہ صحیح تھا یا جو تم کہتے تھے وہ صحیح تھا. مردوں سے خطاب ہے. کس سے خطاب ہے؟ مردوں سے, مرے ہوئے سے, جو دنیا چلے گئے. اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میں کہتا تھا وہ صحیح ہوا یا جو تم کہتے تھے وہ صحیح تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرے ہوئے بھی سنتے ہیں کیا؟ تو مر گئے, یہ بھی سنتے ہیں کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں, یہ عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. جو مر گئے ہیں, ہماری آواز کتنی ہے, ہماری دیکھنے کی طاقت کتنی ہے سامنے دیوار پر, ہماری سننے کی آواز کتنی ہے, وہاں سے کوئی آواز دے گا تو ہم سن سکیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, عمر یہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں. کون؟ کافر. کافر جب زیادہ سن سکتا ہے تو مسلمان کی شان کیا ہوگی؟ جب مسلمان مر جاتا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ اور جب اللہ والا دنیا سے چلے جاتا ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ تو ہم جو اپنے مرشد کو پکارتے ہیں مرنے کے بعد, جو دنیا سے چلے گئے, وہ ہماری پکار پر آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. اور آ کر ہماری دستگیری بھی فرماتے ہیں. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. ابراہیم علیہ السلام نے پکارا, کس کے حکم سے پکارا؟ اور یہ پرندے آئے کس کے حکم سے آئے؟ اللہ کے حکم سے آئے. اور نبی کی پکار پر آئے. حکم اللہ کا, پکار نبی کی. یہ تو ہوا کہ مردوں کو, مرے ہوئوں کو پکار. وہ آپ منگاتے ہیں ادھر سے کراچی سے یا دوسرے ملکوں, کوچا سے بزرگ کا ہے آپ کے پاس, ادھر جہاں آپ کو ختم کر دیا کر باہر ملک سے منگاتے ہیں نا. تو یہ جو 4 ملکوں کی بات کی نا, تو ان کا مرشد نے شکر سے ایک عالم آیا تھا, وہ اس نے یہ بات بتائی جو آپ نے بتایا. تو اچھا, یہ 4 پرندے جو ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر آئے, ابراہیم علیہ السلام نے پکارا, اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ والا ہے دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کی سماعت, اس کے دیکھنے کی طاقت, اس کے سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ دنیا میں جو ہوتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی بھی فکر ہوتی ہے, اور مرنے کے بعد اسے کس کی فکر ہوتی ہے؟ ایمان کے ساتھ چلا گیا تو اس کی پوری توجہ اس کے مریدوں پر ہو جاتی ہے, مکمل توجہ. اب قبر میں سے نمازیں نہیں پڑھنی, قبر میں سے تلاوت نہیں کرنی, قبر میں سے روزے نہیں رکھنے. اب قبر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں کو, اپنے مریدوں کے اوپر توجہ رکھنی ہے. دنیا میں بھی دنیا میں رکھتے تھے, اور مرنے کے بعد تو مکمل توجہ اپنے مریدوں پہ ہو جاتی ہے. اور ان کا مرید جب پکارتا ہے تو وہ فوراً آتے ہیں, جس شک شبہ ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی پڑھتا رہے, بار بار اس کی تفسیر بھی پڑھے. 1965 کے اندر کافی بزرگ بیٹھے ہوں کو پتا ہوگا, ہمارا پاکستان جو بچا یہ کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کی. پاکستان بنانے کے اندر بھی اولیاء اللہ نے مدد کی. اور پاکستان جب بنا, اور پاکستان بننے کے بعد سن 65 کے اندر جنگ ہوئی, تو فوج کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ کفار کافروں کا ہندوستان کا مقابلہ کر سکے. اور اس وقت اخبارات کی کٹنگ اب بھی موجود ہے, اور میرے پاس بھی موجود ہے. اگر آپ کو شک شبہ ہو تو مجھ سے آپ وہ لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو یہاں پر ایک اس کا پوسٹر بھی لگایا جائے گا انشاءاللہ. سن 65 کی بات ہے کہ ہندوؤں کے لیڈر نے, فوج کے
لیڈر نے ہندوستان خط لکھا، خط میں لکھا کہ مسلمانوں کا خدا سفید اور ہرے کپڑوں میں آ گیا ہے، ہم جو بھی بم پھینکتے ہیں پلوں پر وہ ہاتھ میں کھینچ کر کے دریا میں پھینک دیتے ہیں، ہاتھ سے اٹھا کر دریا میں پھینک دیتے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں وہ سارے کے سارے لائن سے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بمباری کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم فائرنگ کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس نے لکھا کہ مسلمانوں کا خدا سفید اور ہرے کپڑوں میں آ گیا، حالانکہ خدا نہیں، اللہ والے، اللہ والے، خدا نہیں، ہمارا اللہ ایک ہی ہے، ہمارا اللہ ایک ہی۔ وہ بھگوان ان کے بہت سارے ہوتے ہیں کہ اتنے سر یہاں بھی ہوتے ہیں، اتنے سر یہاں بھی ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہیں 360 بت ہوتے ہیں ان کے، بندروں کو بھی پوچھتے ہیں، اب وہ بندروں کو بھی پوچھتے ہیں نا، ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا خدا سفید اور ہرے کپڑوں میں آ گیا، ہمارا بھگوان کیوں سویا ہوا ہے ابھی تک؟ ہمارا بھگوان تو اٹھ ہی نہیں رہا، مسلمانوں کا خدا تو آ گیا۔ ایک شخص نے خواب دیکھا سن 65 کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور شہر سے خواب دیکھا، لاہور شہر سے گھوڑے پر سوار جا رہے، تو اس شخص نے کہا، روکا، بولا یا علی، اے علی، لاہور کے اندر بمباری ہو رہی ہے اور آپ آگے جا رہے ہو، لاہور کو سنبھالو نا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میری ڈیوٹی کہیں اور لگی ہوئی ہے، لاہور جو ہے داتا صاحب کے حوالے ہے، لاہور کو داتا صاحب سنبھالتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ پولیس کا نظام آپ دیکھ لیں، ایک انسپیکٹر ہوتا ہے، تھانے والا ہوتا ہے، اس کے اوپر آئی جی ہوتا ہے، ڈی آئی جی ہوتا ہے، سب عہدے ہوتے ہیں نا۔ تو اس طریقے سے اللہ والوں کا ایک نظام ہے، ہر علاقے کے اندر چند علاقے ہوتی ہے، 10-12 علاقوں کے اندر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کتب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، اور سب کے اوپر ایک ہی غوث ہوتا ہے، جو کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ دنیا کے اندر کتنے قلندر ہیں؟ 2.5 قلندر، پوری دنیا کے اندر 2.5 قلندر ہیں۔ اب کوئی قلندر نہیں بن سکتا، اب کوئی غوث نہیں بن سکتا۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے جب تشریف لائیں گے اس وقت تک کوئی غوث نہیں ہوگا، غوث ایک ہی ہے، تو قلندر کتنے؟ 2.5، وہ پوری دنیا کو سنبھال رہے ہیں۔ ایک لال شہباز قلندر جو ہمارے پاکستان سندھ میں، ایک ابو علی شاہ قلندر جو کہ انڈیا کے اندر ہے، اور رابعہ بصرہ جو کہ بغداد شریف عراق ہے۔ تو اولیاء اللہ کی یہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی پکارنے والا تو ہو، ہم اللہ والوں کو پکارتے ہیں تو اللہ سمجھ کے نہیں پکارتے، اللہ سمجھ کے نہیں پکارتے۔ کوئی اللہ سمجھ کے پکارے گا کہ اللہ جیسی مدد کرتا ہے ویسی تو بھی میری مدد کر، تو یہ کفر ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ، ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور مدد بھی، حقیقی مددگار بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر، ہر نماز کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم دعا کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی ہم تجھی کو سجدہ کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم اللہ والوں کو مدد کے لیے اس لیے بلاتے ہیں کہ یہ اللہ والے جو ہیں ان کو اختیار اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اور اللہ کے اختیار سے یہ اللہ والوں کی، اللہ والے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب مثال لے لیجیے، آپ کو ایک شناختی کارڈ بنانا ہے، شناختی کارڈ بنانا ہے، جو کہ اس میں کوئی ویلیو نہیں، چھوٹا سا ہے نا، اس کو بنانا ہے۔ آپ ڈائریکٹ آفس میں چلے جائیں گے، پہلے تو آپ کہاں جائیں گے؟ گیٹ پاس، ہاں بھائی ٹوکن لیں گے، ٹوکن لینے کے بعد آپ ایک کرسی پر ایک شخص ٹیبل لگا کر بیٹھا ہوا اور اس کے پاس جائیں گے، وہاں سے آپ اپنی انٹری کروائیں گے، پھر دوسری جگہ جائیں گے، فوٹو کھنچوائیں گے، وہ آپ سے سب کچھ معلومات لے گا، پھر اس کے بعد آپ آفس میں جائیں گے، ترتیب سے آپ جائیں گے نا۔ تو اللہ تک ہم کیسے پہنچے؟ اللہ تک ہم کیسے پہنچے؟ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑتا ہے، اللہ والوں کا دامن تھامیں گے تو اللہ تک ہم پہنچ سکیں گے، ورنہ راستے میں چکنا چور ہو جائیں گے۔ یہ ولایت بڑی منزل ہے، مل جائے تو نور ہے، اٹک جائے تو چکنا چور ہے۔ تو جیسے کہ میں شعر پڑھتا ہوں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے مرے ہوئوں کو پکارا اللہ کے حکم سے، تو ہم بھی اپنے غوث کو، قطب کو، اپنے مرشد کو پکارتے ہیں تو اللہ سمجھ کر نہیں پکارتے، اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں۔ ان کے دربار میں جا کر ہم سجدہ نہیں کرتے، ان کے دربار میں جا کر ہم سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، دل جھکاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، سر کو پیش کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، چوکھٹ چومتے ہیں، ہم چوکھٹ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ ہم اللہ ہی کو کرتے ہیں۔ اور سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ کوئی اگر درگاہ پہ جا کر سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کے مزار پر جا کر کوئی سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اس سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی تو سجدہ کر رہا ہے، کیا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ میں چوکھٹ کو چوم رہا ہوں، میں چوکھٹ کو چوم رہا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ میں تعظیمی سجدہ کر رہا ہوں، میں اگر تعظیمی سجدہ کر رہا ہوں تو یہ گناہ ہوگا۔ تعظیمی سجدہ کرنا کیا ہے؟ گناہ۔ اگر وہ کہے، آپ پوچھے کسی کو بھائی سجدہ کرتے ہو یہ عبد الوہاب شاہ جیلانی کی تربت کو، یہ کیا ہے، تو کہے گا میں تعظیمی سجدہ کر رہا ہوں، تعظیم کے اندر کر رہا ہوں، تو یہ کہ کون، یہ شخص کون ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ تعظیمی سجدہ بھی گناہ ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں اللہ سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں تو یہ کفر ہو جائے گا، اللہ سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں تو کفر ہو جائے گا۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پرندے پالے؟ 4۔ اب چاروں کی خصوصیات الگ الگ ہیں۔ کہا گیا تم مرغ پالو، مرغ کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، مستی بہت ہے، سیکس بہت ہے، اس کے اندر مرغ کے اندر بولا مرغ پالو۔ کبوتر پالو، کبوتر کے اندر کیا ہے؟ اس کو اپنی پرواز پر ناز ہے، کبوتر کو اپنی پرواز پر ناز ہے کہ میں زیادہ اڑ سکتا ہوں، میں تیز اڑ سکتا ہوں، مجھ سے کوئی زیادہ تیز اڑ نہیں سکتا۔ اور مور پالو، مور کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے کہ میں خوبصورت ہوں، میں خوبصورت ہوں۔ کوا، کوے کو حرص سے طمع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ 4 پرندے دو، ان 4 پرندوں کو کاٹو، یعنی کہ اپنی سیکس کو بھی ختم کر دو، اپنی مستی کو بھی ختم کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی کاٹ دو، اور اگر تم خوبصورت ہو تو اپنی خوبصورتی پر ناز مت کرو۔ یہ خوبصورت تمہیں بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ یاسین کے اندر فرماتا ہے نا کہ ہم نے انسان کو کھٹکھٹی مٹی سے پیدا کیا ہے نا، کھڑکھڑی مٹی سے پیدا کیا، کھڑکھڑاتی مٹی سے پیدا کیا، اور خوبصورت اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر بنایا۔ اللہ صورتیں کہاں بناتا ہے؟ ماں کے پیٹ۔ ہم نے اللہ کو درخواست تو نہیں کی تھی یا اللہ تو میرا ناک یہیں رکھی ہو، یہاں پر مت رکھی ہو، میری آنکھیں یہیں پہ رکھی ہو، وہاں پر مت رکھی ہو، ہے نا؟ اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا۔ اچھا قیامت کے دن جو گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو اس شکل کے اندر نہیں ڈالے گا، کیونکہ یہ شکل کس نے بنائی ہے؟ ہماری شکل کس نے بنائی ہے؟ اللہ ان شکلوں کے اندر گناہ گاروں کو، کفار کو نہیں ڈالے گا، بلکہ ان کی شکلوں کو مسخ کر دے گا، ان کی شکلیں جو ہے بالکل ختم کر دے گا۔ ایک صرف چہرہ رہ، ناک، آنکھیں سب دب جائیں گی، بے سورا ہو جائے گا۔ اس شکل کے اندر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی صورت کو بنایا۔ تو بات کیا ایک تو ہوئی، ایک تو کس کی ہوئی؟ مرغ کی۔ مرغ کو کاٹ دو، اپنی مستی کو ختم کر دو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے اس کی طرف جاؤ، حرام کی طرف مت جاؤ۔ اور دوسرا کیا پالا تھا؟ کبوتر کو اپنی پرواز پہ ناز ہوتی ہے تو اسے تکبر ہوتا ہے، تب تکبر کو بھی کاٹ دو۔ اور کیا ہے؟ مرغ، مور اپنی خوبصورتی پہ ناز ہے تو اس کو بھی کاٹ دو۔ کوا، اگر تمہیں لالچ ہے، حرص ہے، اس کو بھی ختم کر دو۔ یہ 4 چیزیں اپنے اندر سے نکال دو گے تو پھر تمہارا دل آئینہ بن جائے گا، تمہارا دل آئینہ بن جائے گا، دل ہمارا جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے گا۔ تو محترم بھائی، اللہ والوں کو پکارنا یہ جائز ہے، یہ کوئی شرک نہیں۔
اللہ تعالیٰ کیا قرآن پاک میں فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بندوں سے مدد مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پوری کائنات اس کو جھکتی ہے، وہ کسی کو نہیں جھکتا. پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. سب کے ماں باپ ہے سوائے چند چیزوں کے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اونٹنی اس کی بھی کوئی ماں نہیں تھی، اس کا بھی کوئی باپ نہیں تھا، دمبا جو جنت سے آیا وہ بھی بغیر ماں باپ کا تھا. 5-6 چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کی. لیکن اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ہم اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، ہم اس کو سجدہ کریں یا نہ کریں. اگر ہم اس کو سجدہ کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا خود کا نقصان ہے. اگر یہ نہ ہو کہ ہم سجدہ کریں گے تو اس کی شان کے اندر اور مرتبے کے اندر بلندی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں. ہم نہ کریں سجدہ اس کو. اس نے اتنے فرشتے بنائے کہ جب سے پیدا ہوئے اور قیامت تک سجدے ہی میں رہیں گے، سجدے ہی کی حالت میں رہیں گے. قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو کہیں گے بارے الہ، جو سجدہ کرنے کا ہمیں حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے. ہم کتنا سجدہ کرتے ہیں؟ 3 دفعہ تو ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور 4تھی مرتبہ امام صاحب پڑھ لیتا ہے تو ہمارا سانس جو ہے سجدے میں گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. امام صاحب نے دیر کر دی ہے نا، اور ہم تو سبحان کر کے فٹافٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو ہمارے سجدوں کی، ہماری عبادت کی پروردگار کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے. تو اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، وہ رازق ہے، لیکن وہ اللہ اپنے بندوں سے مدد مانگتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے مدد کیسے مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم دین کی مدد کرو گے، دین کے کاموں میں لگ جاؤ گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام آسان ہو جائے. ہم سب چاہتے ہیں نا، مقدمہ بازیاں ختم ہو جائے، قرض داریاں ختم ہو جائے، جھگڑے فساد ختم ہو جائے، امن و امان مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم دین کے کاموں میں لگ جائیں. جب دین کے کاموں میں ہم لگ جائیں گے تو اللہ ہمارے مسائل خود بخود آسان ہو جائیں گے، ہم پرسکون ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا، ہم اپنے مسائل کے چکر کے اندر دن بدن گھرے ہوئے ہیں. صبح ہمارا اٹھنے کا مقصد دکان پہ جانا، کاروبار پہ جانا، اس کام سے جانا، اس کام سے جانا. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آج صبح اٹھ کر میں مسجد میں جاؤں گا، وہاں کے معاملات دیکھوں گا، اور امام صاحب مؤذن صاحب کے معاملات دیکھوں گا. کیا مسئلہ ہے کہ ہماری مسجد کے اندر ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، کیوں لوگ نہیں آتے مسجد میں؟ یہ ہماری سوچ نہیں ہوتی. ہماری آتے ہیں تو آئے ٹھیک ہے نماز پڑھے گا تو پڑھے گا، نہیں پڑھے گا باڑ میں جائے. ہم تو یہی بولتے ہیں. ہماری یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہماری یہ برکاتی مسجد میں 10-12 جانے کیوں ہے نمازی، یہ پوری صف کیوں نہیں بھر جاتی، کیوں نہیں بھرتی. ہماری سوچ یہی ہے دکان پہ جانا ہے، کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا منع نہیں کیا، بلکہ حکم یہی دیا کہ فجر کی نماز پڑھ کر پھیل جاؤ. فجر کی نماز پڑھ کر اپنے رزق کے لیے پھیل جاؤ. اب جانوروں کو دیکھیے آپ، صبح فجر کے وقت چی 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 کرتے ہوئے اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اپنی اپنی بولی اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں رزق کی تلاش میں. درختوں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رزق کی تلاش میں صبح نکل جاتے ہیں. وہ جب شام کو لوٹتے ہیں تو خود ان کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اپنی چونچ کے اندر اپنے بچوں کے لیے بھی لے آتے ہیں. بالکل صحیح. ان کو کس پر بھروسہ ہے؟ ان پرندوں کو کس پر بھروسہ ہے؟ اللہ. اور ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہم مانا کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلتے ہیں، اللہ پر ہمیں حقیقی معنی میں بھروسہ نہیں ہے. ہمیں اپنی ہوشیاری پر بھروسہ ہے. اب ان جانوروں کی، ان پرندوں کی کوئی دکان نہیں ہے،
کوئی فیکٹری نہیں ہے، کہیں یہ نوکریاں نہیں کرتے، اللہ کا نام لے کر اپنی اپنی بولیوں کے اندر اللہ کا نام لے کر نکلتے ہیں، تو یہ خود بھی کھا لیتے ہیں اور اپنی اپنی